مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بات سن نہیں پایا، ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے گا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اچھا اچھا کہ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اچھا اور آپ اس نبی کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ اچھا وہ نبی دنیا کے اوپر ظاہر ہو چکا، وہ اچھا حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہیں۔ جی، اچھا، اس نبی کے رحمت اوپر صلی اللہ آپ علیہ وسلم حضرت نے نے کچھ جب جی پیشن گوئی فرمائی تھی اپنے بعد ایک نبی کی آنے کی، تو کیا فرمایا تھا، ذرا بتا سکتے ہیں؟ فرمایا تھا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ ترجمہ، کیسی حالت تمہاری بگڑ چکی ہوگی، ظاہر ہے بگڑے دور میں ہی انبیاء آیا کرتے ہیں نا، جی، کیسی حالت تمہاری بگڑ چکے ہوگی جب تمہیں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، و امامکم، اور وہ تمہارے امام ہوں گے، منکم، تم ہی میں سے ہوں گے، امت کا ہی فرد کوئی ہوگا، کوئی اچھا باہر سے نہیں آئے گا۔ اچھا، ایک منٹ یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا ہے کہ تمہاری حالت بگڑی ہوگی، یہ حدیث کے کس طرح کا ترجمہ ہے؟ اس صحیح بخاری باب نزول مسیح، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ جی، آپ نے کہا کہ تمہاری آقا نے فرمایا ہے کہ تمہاری حالت بگڑی ہوگی، تو یہ بگڑی ہوگی یہ کس طرح کا ترجمہ ہے؟ کیف انتم، کیسی حالت ہوگی تمہاری۔ اب ظاہر ہے کیسی حالت ہوگی، سن لے نا، سن لے، نبی آتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ جب امت بگڑ جاتی ہے، ضلال مبین کا لفظ ہے امت میں، جب یہ حالت ہو جاتی ہے لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بھیجا جاتا ہے۔ تو کیفا انتم سے مراد ظاہر ہے بگڑی ہوئی حالت ہی لی جائے گی نا۔ جب تک امت کی حالت اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، قابل تعریف ہوتی ہے، تب تک تو نبی کی ضرورت ہی نہیں، نبی نہیں آیا کرتا۔ اچھا، یہ جو بھی اس آپ لیے نے فرمایا کہ جب حالت قابل تعریف ہوتی ہے تب نبی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا، دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک معیار ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے ہر چیز وہیں سے لینی ہے۔ سورہ جمعہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس رسول سے آنے سے پہلے یہ قوم ضلال مبین میں گرفتار تھی۔ اچھا ضلال مبین کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے گھپ اندھیرا، لیکن اس کا روحانی اور معنوی مطلب یہ اس کی تعویل یہ کی جائے گی، گھپ اندھیرے سے مراد یہ تو نہیں کہ واقعی گھپ اندھیرا تھا، مراد یہ ہے کہ مکمل تاریکی سے مراد یہ ہے کہ مکمل ضلالت، مکمل گمراہی۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ نبی تب آتا ہے جب مکمل گمراہی ہو۔ تو رسول خدا اپنے بعد ایک نبی کی جو خبر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کیسی حالت تمہاری ہوگی، تو ظاہر ہے وہ مکمل گمراہی کی طرف ہی اشارہ جائے گا نا، مکمل ہدایت کی طرف تو نہیں جائے گا۔ ہدایت جب تک ہو دنیا میں نبی کی آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، قرآن سے ثابت ہو گیا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا ضلال مبین، اس کا مطلب ہوتا ہے کھلی کھلی گمراہی، ضلال لیتے گمراہی کو، ٹھیک ہو گیا؟ بالکل اچھا، بالکل اب صحیح سمجھے جو آپ۔ آپ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، اب یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ راج بی بی، تاج بی بی۔ تاج بی بی؟ تاج بی بی نام لیا آپ نے؟ جی جی، چراغ بی بی، چراغ بی بی نام ہے ان کا، چراغ بی بی نام ہے۔ چراغ بی بی، سوری جی، چراغ بی بی۔ تو نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا آئے گا، تو آپ تو کچھ اور بتا رہے ہیں مجھے۔ یہ آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ جی، مرزا صاحب کی والدہ کا نام تھا راج بی بی، چراغ بی اور بی، پھر حضرت غلطی کر گئے ہیں۔ چراغ بی بی، سوری چراغ بی بی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، تو پھر ماؤں کا تو فرق ہے، یہی مطلب ہے نا آپ کا؟ جی ہاں، جی میں صحیح سمجھا ہوں؟ جی ہاں، جی، اب اس کا جواب یہ ہے محترم کہ جب ایک فوت شدہ انسان کو دوسرے دوست خاموش رہیں،
اگر کوئی دوست بولے گا جس کو دعوت دی جائے گی وہی بولے گا, دوسرے دوست میوٹ پہ رکھیں. محترم بات یہ ہے کہ آئے دن اس قسم کا محاورہ بولنے میں ہر زبان میں یہ ہوتا ہے, تشبیہات, استعارات, یہ تمثیلات یہ ہر زبان میں پائی جاتی ہیں. تو کیا عربی زبان میں نہیں پائی جاتی؟ ہر زبان میں یہ قانون ہے, یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک فوت شدہ انسان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ آئے گا تو مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہی آئے گا, اس کی قبر پھٹے گی تو وہ آئے گا. مردہ تو واپس نہیں آ سکتا. تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ استعاراتی رنگ میں اس کے مشن کے اوپر کوئی اور آئے گا. اچھا, یہ جو ارشاد فرمایا کہ آپ نے ابھی بھی فرمایا, دیکھیے اچھی طرح سے بات ہو رہی ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے, قرآن میں ان کے لیے فوت کا لفظ ہے ان کے نام کے ساتھ, اور زندہ کا لفظ ہی نہیں ہے. تو اس لیے فوت شدہ انسان کو جب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو ثابت ہوا کہ استعاراتی رنگ میں کوئی اور آئے گا, کیونکہ ہم نے نہ قرآن کو جھٹلانا ہے نہ حدیث کو جھٹلانا ہے. عقل انسانی اس کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں نکالتی کہ جب ایک فوت شدہ انسان کو کہا جائے کہ وہ آئے گا تو پھر استعاراتی رنگ میں کوئی اور ہی آیا کرتا ہے. اس کی میں آپ کو کئی مثالیں بھی دے سکتا ہوں. جی مسلم صاحب. اچھا, آپ نے فرمایا کہ جی تمام زبانوں کے اندر یہ اصول ہے کہ جب کوئی فوت شدہ شخص کے بارے میں کہا جائے کہ وہ آئے گا تو یہ اس کی جگہ پہ اس کے مشن کے اوپر کوئی آتا ہے یا اس طرح کچھ فرمایا آپ نے, یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں. دیکھیں, ہمارے بہت بڑے مخالف خادم حسین رضوی صاحب, ٹی ایل پی کے بانی, اور آج کل کے ٹی ایل پی کے لوگوں کی, علماء کی گردنیں جھکتی ہیں ان کے آگے. وہ آپ نے ان کو اکثر تقریر کرتے ہوئے سنا ہوگا, یوٹیوب کے اوپر ابھی بھی موجود ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ اس دور میں کسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے, اور وہ دعا کرتے تھے کہ خدا بھیج صلاح الدین ایوبی کو. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ مراد تھی کہ صلاح الدین ایوبی صاحب کی قبر پھٹے اور وہ بندہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے تلوار پکڑ کے پھر دوبارہ دنیا میں آ جائے؟ نہیں, اس سے مراد یہی تھی. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, آج تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کا کوئی انسان آنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک فوت شدہ انسان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ آئے گا بشرطے کہ وہ وفات پا چکا ہو, تو پھر اس سے مراد کیا ہوتی ہے جبکہ کہنے والا بھی سچا ہو؟ بتائیں کیا مراد ہوتی ہے؟ جی شکریہ. مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے آپ کی بات تأمل سے, خاموشی سے سنی ہے, آپ بھی سنیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ بتائیں. جی دیکھیں, پھر بیچ میں بول گئے نا, میں تو بیچ میں نہیں بولا. سنیں جو پوچھا وہ بتائیں. جی بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ آپ نے کہا جی خادم حسین رضوی صاحب کے سامنے علماء کی گردنیں جھکتی ہیں. علماء کی جھکتی ہوں گی, میری نہیں جھکتی. جی نہ خادم حسین رضوی میرے لیے حجت ہیں نہ میری گردن جھکتی. بیچ میں نہیں, یہ کام کرنا ہے تو مجھے نیچے اتار دیں, پھر آپ لگے رہیں. میں بیچ میں نہیں بولا آپ کے. رک جائیں, سن تو لیں. سننا نہیں, مجھے نیچے اتار دیں. پھر عباس صاحب یہ کام مت کیجئے, پھر ان سے پوچھیں جا کے کیا مراد تھی, وہ بتائیں گے. میرے لیے وہ حجت ہی نہیں ہے. میں کیا کروں, کسی مولوی نے کوئی بات کر دی ہے. چلیں وہ حجت نہیں ہے. مجھے میوٹ کیوں کیا ہے؟ میری بات پوری نہیں ہوئی, مجھے میوٹ کیوں کیا ہے آپ نے؟ میری بات پوری نہیں ہوئی, مجھے میوٹ کیوں کیا ہے آپ نے؟ مجھے کیوں میوٹ کیا؟ میری بات پوری ہونے دیں. میری بات پوری ہونے دیں. میری بات پوری ہونے دیں. ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے کہ نہیں ہوئے. بات یہ ہو رہی ہے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ صاحب جن کی تصویر لگی ہے یہ ابن مریم ہے. یہ ثابت کریں آپ. نہیں, یہ ابن مریم نہیں ہے بھائی. میں نے نہیں, بات نہیں ہے. پھر ان کے بارے میں بھی نہیں ہے, وہاں تو لکھا ہوا ہے ابن مریم. پھر یہ ابن مریم نہیں ہے, پھر یہ ہو نہیں سکتے. میری بات سنیں. میں نے نہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں ہی وہی عیسیٰ ابن مریم بنفس نفیس وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں جو حضرت مریم کے جسم مبارک سے بن باپ پیدا ہوئے تھے, جس کو قرآن نے فرمایا وا رسولن بنی اسرائیل. بھائی وہ تو بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے, امت محمدیہ سے تو ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں. مرزا صاحب نے کسی جگہ نہیں فرمایا کہ بئی نہیں بنفس نفیس وہی عیسیٰ ابن مریم میں ہوں. آپ نے کیا فرمایا اب سنیں. حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایک رات خدا تعالیٰ کی وحی مجھ پہ ان الفاظ میں نازل ہوئی. خدا تعالیٰ نے کریکشن خود فرمائی, اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی, اور وہ وحی کے الفاظ یہ تھے
مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کے وعدہ کے موافق تو آیا ہے. استعاراتی رنگ میں آپ کو مسیح ابن مریم بنایا گیا. آپ نے کہیں نہیں کہا کہ میں وہی عیسیٰ ابن مریم بنفس نفیس ہوں. یہ آپ کی انفارمیشن میں نے اپڈیٹ کر دی. آئندہ کسی اور براڈ کے اوپر جا کے آپ پھر وہی کہیں گے او جی مرزا صاحب نے کہا میں عیسیٰ ابن مریم، پھر وہی آپ کہیں گے. آپ وہ کجبیس قسم کے انسان ہیں جن کا آپ جس کو ہزارہا دفعہ ایک چیز کا جواب دیا گیا، پھر آپ وہیں جا کے وہی راگلا اپنا شروع کر دیتے. بھائی عیسیٰ ابن مریم کے لیے فوت کا لفظ قرآن سے مجھ سے آپ لیں، آپ نہیں لیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لکھا ہے قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے فوت کا لفظ ان کے نام کے ساتھ. اس طرف آپ نہیں آ رہے. بھائی جس نبی کی آپ انتظار کر رہے ہیں وہ فوت ہو گئے. بھائی مردوں کا انتظار نہ کرو، نہ مردوں کو پوجو اور نہ مردوں کا انتظار کرو. مردے نہیں واپس آیا کرتے. اللہ حافظ. واپس آیا کرتے. اللہ حافظ. یہ لو بس. جی السلام علیکم عرفان صاحب. السلام علیکم. یہ اوقات ہے اس کی، مجھے بات تک نہیں کرنے دی، مجھے نیچے اتارا ہے اس نے. یہ اس کی اوقات ہے. اللہ کا شکر ہے. 2 ٹکے کے آدمی کا فضول آدمی ہے. یہ بڑا گندا کجبیس قسم کا تو انسان. اوپر کیوں لیا تھا مجھے؟ اس سے زیادہ منہ نہیں لگانا چاہ. بھائی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. بھائی تم حضرت عیسیٰ کے نام ابن مریم، یہ نام اور فوت، یہ دونوں لفظ کٹھے ایک ہی آیت میں مجھ سے لے لو قرآن سے. ایک ہی آیت میں یہ دونوں لفظ عیسیٰ ابن مریم اور فوت کا لفظ